جب ہمارے پاس طاقت نہیں، ان کے مقابلے کے لیے اس طرف سارے کافر ملک ہیں، ایٹم بم ان کے پاس، فوجیں ان کے پاس، ٹیکنالوجی ان کے پاس، وسائل ان کے پاس، ہم ان کا مقابلہ کس طرح کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی غفلت، بے حسی اور ان کے اندر نفسانی اور افراتفری اور ذاتی خواہشات میں اتنا گر جانا کہ اسے مسلمان کیا، ایمان کیا، عدل و انصاف کیا، انسانیت کے تقاضے ہی اس سے رخصت ہو جائیں۔ فرمایا کہ ایسے انسان کل انعام، یہ جانوروں کی طرح ہے۔ جانوروں میں پرندے بھی آتے ہیں، درندے بھی آتے ہیں، چرندے بھی آتے ہیں، اور ان درندوں، چرندوں، پرندوں کی اپنی اپنی خصلتیں ہیں، عادتیں ہیں، لیکن ان کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں کہ بسا اوقات کسی ایک کمزور قسم جو جانوروں میں کمزور ہے، اس پر کوئی طاقتور حملہ کر دیتا ہے تو وہ تمام کمزور اس طاقتور کو گھیر لیتے ہیں، اور بسا اوقات اس طاقتور کو اس کے طاقت کا نشہ اتار کے چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر جنگل کا بادشاہ طاقتور ترین، دلیر ترین درندہ ہے، اور وہ کسی بھیڑیا یا وہ کسی لکڑ بھگے پر حملہ کر دے تو تمام لکڑ بھگے جو اس ایریے میں ہوتے ہیں، اس کی چیخ و پکار پر وہ اس کی مدد کو پہنچتے ہیں، اور اس طاقتور ترین درندے سے صرف اس کو چھڑواتے ہی نہیں، بلکہ بسا اوقات وہ حملہ آور خود ان کا شکار بن جاتا ہے۔ اسی طرح اگر یہی شیر جو سب سے طاقتور اور جس کا رعب دلوں میں چھایا ہوتا ہے، جس کی آواز سے جنگل کے عام چرند کانپ اٹھتے ہیں اور بھاگنا شروع کر دیتے ہیں، اگر وہ جنگلی بھینسوں کے جھرمٹ سے کسی بھینسے پر حملہ آور ہوتا ہے تو بسا اوقات وہ بھینسے اس کو گھیر کر صرف اپنے بھینسے کو چھڑواتے ہی نہیں، بلکہ اس جنگل کے بادشاہ کو عبرتناک انجام تک پہنچا دیتے۔ اسی جنگل کا یہ بادشاہ، یہ درندہ، یہ خونخوار کسی بندر پر حملہ کر دے تو اس جنگل کے تمام بندر جمع ہو کر وہ صرف اس بندر کو چھڑواتے ہی نہیں، بلکہ بسا اوقات اس کو ابدی نیند سلا بھی دیتے ہیں اور اس کو اپنی غذا بھی بنا لیتے ہیں۔ یہی حال جنگلی کتوں کا ہے کہ وہ چھوٹے جسامت کے کتے اگر کہیں ان کو کوئی شیر پکڑ لے، چیتا پکڑ لے، تو وہ جنگلی کتے اس خونخوار اور طاقتور درندے کو دن میں تارے دکھلا دیتے ہیں اور اس کو اپنا لقمہ تک بنانے میں
کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے۔ یہ ان کی یونٹی ہے، اپنی قوم کے ساتھ ہمدردی ہے، اپنے صنف کو بچانا ہے۔ اور اگر کہیں ایک کوا کسی نے مار دیا تو آسمان پر کووں کا اتنا بڑا جھنڈ جمع ہو جاتا ہے کہ وہاں سے گزرنا مشکل ہو جاتا ہے، اور وہ ہر گزرنے والے پر بھی حملہ کرتے ہیں، اور ان کی چیخ و پکار کافی دیر تک رہتی ہے۔ امت مسلمہ آج فلسطین میں کفر، جس کو ہم طاقتور کہتے ہیں، وہ ہمارے بچوں کا شکار کر رہا ہے، ہماری عورتوں کا شکار کر رہا ہے، اور ہمارے نوجوان، ہمارے مسلمان، ہماری عبادت گاہیں، ہماری ریاضت گاہیں، ہمارے خانقاہیں، ہمارے تعلیمی ادارے، ان سب کو وہ نیست و نابود کر رہا ہے، اور ہم اسے دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، اور اس کو روکنے کی طاقت بھی رکھتے ہیں۔ اس کے باوجود اتنے ممالک، اسلامی ممالک، کوئی بھی قدم اٹھانے سے قاصر ہیں۔ تو قرآن کریم کی یہ آیت مبارکہ فرماتی ہے اولئک کالانعام، ارے تم تو ان جانور جیسے ہو، بلکہ اس سے بھی گئے گزرے ہو۔ تمہارے اندر تو اتنی غیرت نہیں ہے، اتنی حمیت نہیں ہے، اتنا اتحاد نہیں ہے، تمہارے اندر افتراق، انتشار اور شخصی فوائد، تم تو اس کے اوپر چل رہے ہو، اور تمہارے اندر یہ کیفیت جب ہے تو پھر تم انسان کہلانا، پھر مسلمان کہلانا، جبکہ تمہارے مقابلے میں ملت کفر یا طاقتیں ہیں، وہ تمام کی تمام یہ دیکھنے کے باوجود کہ مظلوم، مقہور، مجبور، محصور فلسطینی اور ان کے بچے جن کا کوئی گناہ نہیں، ان کی عورتیں، ان کی تعلیمی درسگاہیں، ان کے کالج، یہ تمام برباد کیے جا رہے ہیں، اور تمام امت مسلمہ کے صاحب اقتدار اور صاحب ارباب اختیار، خارجہ اور داخلہ پالیسی کے ذمہ دار، وہ بڑے ٹھنڈے پیٹوں قوم کو بہلا رہے، اور ادھر خون بہہ رہا ہے، اور ادھر ان کے قلب اور ان کے ناچ گانے اور ان کی آپس کی عیاشیاں وہی نہیں ختم ہونے کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ آج اگر ان کا وہ خون اور ان کی وہ لاشیں اور ان کے تار تار کیے ہوئے اجسام آج آپ کی آنکھوں میں اگر ان کے لیے کوئی ترحم نہیں، آپ کے لب وہ نہیں حرکت کرتے، اور آپ کی طاقت جس کو آپ نے تیار کر رکھا ہے وہ استعمال نہیں آتی، آپ کے خارجی تعلقات استعمال میں نہیں آتے، تو پھر وہ دن دور نہیں کہ مسلمان ملکوں کے ایک ٹکڑے کے بجائے ہر ملک کے کئی کئی ٹکڑے ہو جائیں، اس لیے کہ جس قوم کے اندر افتراق اور انتشار پیدا ہو جاتا ہے، بے حس ہو جاتی ہے قوم، اس قوم کا حشر انتہائی عبرتناک ہوتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جناب جب ہمارے پاس طاقت نہیں، ان کے مقابلے کے لیے اس طرف سارے کافر ملک ہیں، ایٹم بم ان کے پاس، فوجیں ان کے پاس، ٹیکنالوجی ان کے پاس، وسائل ان کے پاس، ہم ان کا مقابلہ کس طرح کریں؟ ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں، اتنی فوجیں نہیں،
اتنے مجاہد نہیں، اتنے جو ہے وہ ہمارے پاس اسلحہ نہیں، تو ہم کیسے ان کا مقابلہ کریں؟ میں پوچھتا ہوں پوری تاریخ اسلامی کے اندر کوئی ایک ایسا مارکا بتا دیا جائے کہ جس میں مسلمانوں کی تعداد کافروں سے دگنا چگنا ہو۔ ہمیشہ ہم نے یہی دیکھا ہے کہ جب بھی یہ جہاد شروع ہوا، بدر سے لے کر احد، خندق، حنین، تبوک، ان تمام، پھر روم، کیسر و کسرا اور اسپین تک آپ چلے جائیں، ان میں کون سا وہ مارکا ہے جس میں مسلمان زیادہ تھے؟ مسلمان کبھی بھی کثرت پر انحصار نہیں کرتا، جو موجود اس کے پاس ہے وہ اس کو لے کر آگے نکلتا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد مسلمانوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان مسلمانوں کو جو بے حسی کا کردار ادا کر رہے، اپنے بھائیوں کا خون بہتا ہوا، اپنی بیٹیوں اور ماؤں کی عزت خراب ہوتی ہوئی دیکھ کر پھر وہ دعوتیں اڑا رہے، تو پھر کوئی ایسا آئے گا جو ہلاکو کا، جو چنگیز خان کا وارث ہوگا، اور وہ ایسے حکمرانوں اور ایسے لوگوں کو ختم کر کے خون کی ندیاں بہائے گا، اور اس کے بعد جو مسلمان آئیں گے وہ غیرت مند ہوں گے اور دوبارہ ان کا ایک نیا سلسلہ شروع ہوگا۔ میں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس وقت ہمارے فلسطینی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں اور بچیوں کی کیا صورتحال ہے، ہمارے دل خون کے آنسو رو رہے ہیں اور ہماری زبانیں مجبور ہیں۔ لہذا امت مسلمہ کو اپنے صاحب اقتدار لوگوں سے بات کرنی چاہیے، ان کو آمادہ کرنا چاہیے کہ وہ ایک بھرپور طریقے سے سٹینڈ لے اور وہاں ظلم کو بند کروائے۔